محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور مقبول فرمائیں. آج کے درس میں انشاءاللہ میں حج کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ایک تو مجھے ذرا آواز میں تکلیف ہے، اس لیے انشاءاللہ تقریر تو ہوتی رہے گی. ہفتے میں ایک دن تقریر میں بھی حج کے مسائل جو ہیں وہ میں بتا دوں گا، تاکہ
جو لوگ عشاء کے بعد نہیں ہوتے ان کو بھی مسائل سمجھ آ سکیں، اور پھر انشاءاللہ جب حج قریب آ جائے گا تو پھر ساری تقریریں بند ہو جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ روزانہ صرف حج سمجھائیں گے تاکہ ہر آنے والے کا حج جو ہے وہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق ادا ہو سکے۔ اس لیے اب آپ درود شریف پڑھیں اور پوری توجہ رکھیں، کیونکہ جب تک توجہ نہیں کرو گے مسائل سمجھ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ گلاس کو اوندا کر لیں اور سارا دن اس پر پانی ڈالتے رہیں تو ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ توجہ کر لیں گے تو روزانہ انشاءاللہ اگر آپ ایک دو مسئلے بھی یاد کر لیں، حج آنے تک اللہ کی رحمت سے آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ حج جو ہے یہ فرض ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں رکن ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو کہ اپنے ملک سے آنے جانے کا خرچ موجود ہو اور کوئی بیماری کوئی راستے میں رکاوٹ بھی نہ ہو، اس بندے پہ اللہ کا حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ حج کس پہ فرض ہے؟ مسلمان ہو، کافر ہے تو جھگڑا ہی ختم۔ اگر عاقل ہو یعنی پاگل ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، اگر بچہ ہے تب بھی حج فرض نہیں ہے۔ غنی ہو، صاحب استطاعت ہو، آنے جانے کا کھلا خرچہ بھی موجود ہو، اگر عورت ہے اس کے ساتھ محرم ہو، بغیر محرم کے بھی حج ادا نہیں ہوتا۔ اور محرم کا معنی کیا ہے؟ جس بندے سے عورت کا نکاح حرام ہو۔ کیا معنی؟ بھائی سے نکاح حرام ہے، بیٹے سے نکاح حرام ہے، باپ سے نکاح حرام ہے، سسر سے نکاح حرام ہے۔ اگر شادی ہے تو خاوند ساتھ ہو پھر حج فرض ہوتا ہے، اور ساری زندگی میں حج فرض جو ہے وہ صرف ایک بار ہے۔ اگر اللہ نفلی نصیب کرے تو الحمدللہ۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ ایک دفعہ۔ اچھا، غریب پہ ہے یا امیر پہ؟ امیر سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ موجود ہے کہ خیر خیریت سے کھا پی کے ٹکٹ وغیرہ بھر کے آ جا سکتا ہے، اور اس کو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، راستے میں کوئی دشمن بھی نہیں ہے، راستے میں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، پھر اس پر حج فرض ہے۔ اور میرے مدنی کا فرمان بھی سن لیں، حضور نے فرمایا جس بندے پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اسے محمد مدنی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو جو غنی ہے اللہ سب کو حج نصیب کرے، اللہ غریبوں کو بھی نصیب کرے، لیکن غریبوں پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نصیب کر دے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ جن پہ حج فرض ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاک نبی نے، سرکار مدینہ محمد عربی نے، اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جب بھی میں نام لوں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھا کریں تاکہ مجلس میں رحمت ہو جائے۔
جب حضور نے اعلان کیا کہ حج فرض ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا علی کل عام یا رسول اللہ، انہوں نے کہا مدنی سرکار مدینہ ہر سال فرض ہے۔ حضور چپ ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا علی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور چپ ہو گئے۔ اس نے تیسرے دفعہ پوچھا، حضور چپ ہو گئے، اور چوتھے دفعہ فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور فرمایا میرے صحابی ایسے سوال نہ پوچھے کرو، اگر میری زبان سے نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے اور اللہ میری امت پہ ہر سال فرض کر دیتے تو پھر کون ادا کرتا؟ اس لیے فرمایا ایسا سوال نہ پوچھا کرو جو سوال بعد میں پریشانی کا باعث بن جائے، ایسا سوال پوچھا کرو جس میں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ساری امت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ اب یاد رکھ لیں، یہ مسئلہ بھولنا نہیں ہے، حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ اچھا، کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پہ اور عقل والے پہ اور بالغ پہ، مرد ہے یا عورت ہے؟ اچھا یہ بھی سمجھ لو، ہمارے ملک میں ایک رواج ہے، کسی کے گھر میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں لڑکیوں کا نکاح نہ کر دوں میں حج پہ کیسے جاؤں؟ یہ جہالت ہے۔ تمہیں اگر 5 سال رشتہ نہ ملے اور مر جاؤ تو قیامت میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، اللہ سب کے رشتے آسان کرے، لیکن اس کے لیے آپ حج نہیں روک سکتے۔ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں جب تک یہ فرض پورا نہ کروں ادھر کیسے جاؤں؟ یہ بے وقوفی ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ جو حج نہ پڑھے وہ نماز ہی نہ پڑھے۔ جیسے جاہل کہتے ہیں جی تراویح کیسے پڑھے، ہم نے تو روزہ نہیں رکھا۔ وہ بے وقوفی ہے، 2 گناہ کرنا چاہتے ہو، ایک روزہ نہ رکھنے کا، ایک تراویح چھوڑنے کا۔ جو اللہ نصیب کر رہا ہے وہ تو حاصل کرو، اور جو نہیں کیا ہے اس کے لیے توبہ کرو، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ تو نہیں کہ اگر روزہ چھوٹا تو تراویح بھی چھوڑ دو۔ اس لیے یاد رکھیں، زندگی میں حج جو ہے وہ کتنے دفعہ فرض ہے؟ ایک دفعہ۔ اچھا، حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ یاد رکھو، کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک قسم کا نام کیا ہے؟ حج مفرد، حج مفرد۔ دوسرے کا نام کیا ہے؟ حج تمتع۔ تیسرے کا نام کیا ہے؟ حج قران۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ یاد کر لیں، حج مفرد اور حج تمتع اور حج قران۔ اچھا اب سمجھو مسئلہ، میرے پاک نبی نے حج فرض ہونے کے بعد کتنی حج کیے ہیں؟ یاد کرو، حج فرض ہونے کے بعد حضور نے پہلے حج کیے ہیں، لیکن فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے۔ فرض ہونے سے پہلے میرے پاک نبی نے کئی حج کیے ہیں، لیکن حج فرض نہیں تھا۔ جب فرض ہو گیا تو میرے پاک نبی کا ایک ہی حج ہے، اور اسی کا نام ہے حجۃ الوداع، یعنی وہ آخری حج ہے۔ اس کے بعد پھر مدنی پاک نے حج نہیں کیا، کیونکہ ربیع الاول میں پھر میرے نبی پاک کی وفات ہو گئی، اس لیے پھر اگلا حج نصیب نہیں ہوا۔ اور حضور نے عرفات میں فرما دیا کہ اے لوگوں، حج کے مسئلے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس حج کے بعد دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ حضور پاک نے عرفات کے میدان میں حج کے دنوں میں یہ ارشاد بھی فرما دیا تھا کہ لوگوں حج سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اگلے حج پہ میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اور اللہ کی شان ہے، آپ واپس گئے مدینہ پاک، اور ربیع الاول میں سرکار کی وفات ہو گئی، اس لیے حضور کا حج کتنا ہے؟ ایک ہے۔ اچھا، جب حج ایک ہے تو یہ 3 کیسے بن گئے؟ سمجھے مسئلہ، حج جو ہے میرے پاک نبی نے تو ایک حج کیا ہے، لیکن حج کی قسمیں کتنی بن گئی؟ 3 بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟
یہ کام ہے جو محدثین نے، یہ کام ہے جو فقہا نے کیا ہے کہ اصل فرمان اللہ کا ہے، اصل فرمان محمد الرسول اللہ کا ہے۔ علماء نے، محدثین نے، ائمہ فقہا نے اللہ کے اس فرمان میں سے موتی چن کے عوام کو دے دیے ہیں۔ اچھا، مفرد کا کیا ماننا کہ صرف اکیلا حج جس میں عمرہ شامل نہ ہو، صرف اکیلا حج عمرہ شامل نہ ہو۔ تمتع کا کیا مانا کہ حج کے مہینے میں عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 دن حج کو دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ اس کا نام کیا ہو گیا؟ حج تمتع۔ اچھا، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے کتنی ہیں؟ حج کے مہینے کتنی ہیں؟ جلدی جلدی بتا دے کتنی؟ اچھا، حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ اور حج کے مہینے بھی 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے ہیں۔ حج کے مہینے بھی 3 اور حج کی قسمیں بھی 3۔ یہ یاد رکھنا، بھولے نہیں، آپ روشی پڑھ لیں۔ اچھا، 3 مہینوں میں سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ ہاں جی، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذی الحجہ۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 3۔ اچھا، اب تمتع والے کا کیا مانا کہ جس نے عمرہ کیا ہو، احرام میقات سے باندھا ہو، مکے میں آ کے عمرہ کرے، عمرہ کر کے احرام اپنا کھول دے، پھر 8 دن حج کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے۔ اب اس کے 2 ہو گئے، عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا، اور درمیان میں تمتع بھی، نفع بھی ہو گیا کہ اب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیوی حلال ہے، خوشبو حلال ہے، کپڑا حلال ہے، کوئی پابندی نہیں، تو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حج تمتع ہے۔ اچھا، حج قران کیا ہے کہ میقات سے جب نیت کرے تو دونوں کی نیت اکٹھی کرے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ حج قران۔ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، اسی احرام میں حج بھی ادا کرے گا۔ مینا میں فارغ ہونے کے بعد احرام کھولے گا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ حج قران۔ اب کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک حج، یاد کر لو، حج مفرد، اور دوسرا حج تمتع، تیسرا حج قران۔ اچھا، اب یہ بھی سمجھ لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے۔ اب حنفیوں کے نزدیک قران افضل ہے، شفاعی کے نزدیک مفرد افضل ہے، اور حنابلہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک بھی تمتع افضل ہے۔ اب سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب امام جو ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنی نہیں کہہ رہے۔ مسئلہ سمجھو، اب جناب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا افضل ہے؟ قران افضل ہے۔ حنفیوں کے نزدیک حج کی کون سی قسم افضل ہے؟ قران۔ قران کیا ہوتا ہے؟ عمرہ اور حج۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، حج کرنے کے بعد احرام کھولے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قران۔ اچھا، اب دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک حج کیا ہے، ایک حج کیا ہے، اور حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب میرے آقا بیر علی پہ آئے، آپ نے کیا نیت کی؟ لبیک بحجۃ و عمرۃ،
بیان کیا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی بھی افضل، اور اللہ نے ان کے لیے جو حج مقدر کیا تھا وہ افضل، لہذا وہ فرماتے ہیں افضل کیا ہے؟ قران ہے۔ اب خود کہیں امام سے کہ یہ بات امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا حضور کے حج کو دے کے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھے، کوئی امام اپنی بات نہیں کہتا، یاد رکھو سب امام دعوے کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اب درود شریف پڑھیں۔ اچھا، جنہوں نے درود شریف پڑھا آگے آ جائیں، طواف نہ رکے، آگے آ جائیں، آگے سے بیٹھے کا حج کیا میرے مدنی نے احرام مدینے سے باندھا تو حج اور عمرہ دونوں کا ملا کے احرام باندھا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ محمد بھی افضل، مدنی کا حج بھی افضل، لہذا قران بھی افضل۔ تو اب دیکھیں امام نے اپنے گھر سے بات کی یا فرمان رسول کی اتباع کی؟ یاد رکھیں، اس لیے اچھا اب امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ تمتع افضل۔ امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ تمتع افضل ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بات لکھی۔ جب حضور مکے میں پہنچ گئے، اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ بات سنو، جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے، جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے، اور جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کر کے بال کٹا کے احرام کھول دے، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے۔ صحابہ نے کہا حضور آج 4 دن حج ہے، باقی کتنے دن رہ گئے؟ 8 دن حج کو ہم نے مینا جانا ہے، اگر ہم نے احرام کھول لیا تو پھر ہر آدمی میاں بیوی ادھر ادھر باتوں میں لگ جائے گا، اس لیے ہمیں احرام میں رہنے دیں۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں حکم دے رہا ہوں، اگر مجھے اللہ نے آئندہ حج نصیب کیا یا مجھے پتا ہوتا تو میں بھی تمتع کر لیتا۔ تو اب امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور نے قران تو نہیں کیا لیکن تمنا تھی کہ میں تمتع کر لیتا، لہذا تمتع افضل ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل کس کے تابع ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے۔ اپنی طرف سے بات انہوں نے نہیں کہی، انہوں نے کہا حضور کی تمنا تھی، جب حضور کی تمنا تھی تو آپ کی تمنا افضل کے لیے تھی، اس لیے حج تمتع افضل ہے۔ اچھا، امام شافعی سے پوچھا کہ حضرت آپ امام ہیں، آپ کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے، انہوں نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے یا عمرہ بھی فرض کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ فرض انسانوں پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ عمرہ تو ساتھ مل جاتا ہے نا، فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو فرض ہے وہی افضل ہے، فرض تو صرف حج ہے نا۔ اب ہر امام کی سوچ اپنی ہے، لیکن تابع سب قرآن و حدیث کے ہیں، تابع سب قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں، میرے آقا آئے تھے مدینے سے، حضرت علی تشریف لائے تھے یمن سے، حج کے موقع پر میرے مدنی پاک آئے مدینہ سے، اور حضرت علی آئے یمن سے۔ جب حضرت علی آئے تو جب اپنے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا غسل فرما کے کپڑے تبدیل کر کے بالکل شوہر کے استقبال کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ حضرت علی کو غصہ آ گیا، فرمایا کیا کرتی ہو؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم تیار ہو کے بیٹھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم حج کے دنوں میں ہیں؟ اس نے کہا مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی سے جا کے مسئلہ پوچھو، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی آئے حضور کی خدمت میں، اور حضور نے پوچھا علی تم نے کیا نیت کی یمن میں جب احرام باندھا؟ اس نے کہا حضور مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نے جب میقات پہ آیا میں نے یہی نیت کی کہ یا اللہ جو تیرے نبی کا حج وہی علی کا حج۔ میں نے یہ نیت کر لی کہ میرا مولا جو تیرے نبی کا حج ہے وہی علی کا حج ہے، جو ان کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو قران کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حضور پھر میرا بھی قران ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو جانور لایا قربانی کے۔ حضرت علی نے فرمایا حضور میں اپنے بھی لایا، آپ کے لیے بھی لے آیا ہوں۔
میرے ساتھ بھی قربانی کے اونٹ موجود ہیں، تو لہذا حضور کی تمنا تو ٹھیک ہے تمتع کریں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے قران؟ اس لیے یاد رکھو جتنے ائمہ محدثین ہیں، جتنے ائمہ فقہا ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے۔ جو ائمہ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ کی بے ادبی کرے، جو اولیاء اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ معاف کرے، اس کی اپنی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ادب نصیب کرے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ کعبے کا ادب کرو، مسجد الحرام کا ادب کرو، مدینے کا ادب کرو، دین کا ادب کرو، دین والوں کا ادب کرو، تب جا کے دین سمجھ آئے گا۔ اچھا اب جناب حج کی کتنی قسمیں ہو گئی بتا دیں تاکہ بھولے نہیں۔ کون سی؟ حج افراد دوسرا، تمتع تیسرا، قران ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے یاد کرو گے نا بھولے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور یاد کر کے جیب میں نہ ڈال لینا، اپنے اپنے کمرے میں حاجیوں کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کو مسئلے سمجھاتے جاؤ تاکہ کوئی بھائی غلطی نہ کرے، کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر مولوی سے پوچھ لو، کتابوں میں پڑھ لو، حج سے پہلے تیار ہو جاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ بس ایک میلہ ہے، ایک بھیڑ ہے، جدھر لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے نا، بالکل تیاری کر لیں۔ اچھا جی اب سمجھے مسئلہ، حج کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ 3۔ حج کے مہینے کتنی ہو گئے؟ 3 ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب یہ سمجھے قران والے بھی بہت تھوڑے ہوں گے، قران والے تھوڑے ہوں گے، افراد والے بھی تھوڑے ہوں گے۔ سب سے زیادہ کون ہے؟ حج تمتع والے۔ تو اب پہلے حج کا طریقہ سمجھے۔ حج تمتع کا طریقہ کیا ہے؟ یا عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا احرام باندھنا ہے۔ سنت نبی ہے کہ ہر بندہ پہلے غسل کر لے، اس سے پہلے ناخن کٹا لے، اپنی حجامت بنا لے، بال صاف کر لے، مرد ہے عورت ہے اچھی طرح غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد مرد کے لیے ہے کہ 2 کپڑے پہنے، 2 چادریں، پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد کتنی چادریں؟ 2 چادریں پہننی ہیں۔ اچھا یاد رکھو احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن خوشبو بدن پہ لگائے، کپڑے میں نہ لگائے۔ خوشبو بدن میں بغل میں لگا لیا، ادھر لگا لیا، سینے میں لگا لیا، لیکن احرام کی چادروں پہ نہ لگائے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، اگر کوئی میاں بیوی ہے احرام باندھنے سے پہلے، حج کا احرام باندھنے سے پہلے میاں بیوی کا ملنا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حج کے دنوں میں ان کے نظریں جو ہے وہ خراب نہ ہوں، ان کے دماغ میں کوئی خلل نہ آئے۔ اس لیے میرے پاک نبی جب مدینے سے آئے پیر علی پہ قیام کیا اور حضور ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس تشریف لے گئے، پھر حضور نے صبح احرام باندھا۔ تو لہذا یہ بھی سنت ہے۔ مسلمانوں آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں حلال میں تو شرم ہے لیکن حرام میں شرم نہیں آتا۔ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ آج کوئی مسئلہ بتلاؤ، دین سمجھاؤ، حلال میں تو ہمیں بڑا شرم آتا ہے لیکن حرام میں ہمیں شرم نہیں آتا۔ دعا کرو اللہ ہمیں حرام سے شرم دے۔ حلال تو حلال ہے، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ مکے میں بھی حلال، وہ مدینے میں بھی حلال۔ جیسے بعد حاجی پوچھتے ہیں کہ جی ہم مکے میں میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا مکے والے ایسے اوپر سے دبکتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ملتے ہوں گے تو پیدا ہوئے ہیں نا۔ اللہ کے بندے مکے مدینے میں ملنا تو اور زیادہ افضل ہے۔ خدا کرے کوئی مکے کی برکت والا بچہ خدا تمہیں دے دے۔ کون سا گناہ ہے، کون سا شرم ہے؟ اللہ کے بندے بس دعا کرو اللہ حرام سے بچائے، اللہ گناہ سے بچائے، اللہ بے حیائی سے بچائے، اللہ غیر محرم میں نظر ڈالنے سے بچائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اگر
کہ اگر چادر میں بھی سلائی ہے تو کوئی منع ہے، کوئی منع نہیں۔ اچھا، اور میری بہنیں یاد رکھیں، عورت کے لیے کوئی علیحدہ احرام نہیں ہوتا۔ عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہی احرام ہے۔ یہ جو بالوں کو باندھتی ہے بیچاری، رومال باندھا ہوا اور ذرا رومال کھل گیا ہے احرام کھل گیا، یہ بے وقوفی والی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے کہ کسی کو بال نظر نہ آئے اور بلا وجہ بال کھل نہ جائے، ورنہ اس کے باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کھل جائے پھر باندھ لیں، کھول کے مسا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت کر لے، بس احرام ہو گیا، اور کوئی خاص کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مرد کے لیے کتنی چادریں ہیں جی؟ تو اب سفید ہوں تو کیا ہے، اگر رنگ والی ہوں تب بھی جائز ہے، سلی ہوئی ہوں تب بھی جائز ہے۔ اچھا، پاؤں میں ایسا جوتا پہنے کہ دونوں گھٹنے جو ہیں یہ باہر ہوں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ اوپر والی ہڈی بھی باہر ہو، لیکن یاد رکھو چپل پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چپل پہنو یا پاؤں میں اپنے پاکستان کی جوتیاں بنی ہوتی ہیں وہ پہنو، یا اگر کوئی اور جوتا ہے جس سے پاؤں کافی ظاہر ہے بس وہ جائز ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر کسی کے پاس بوٹ ہے اس نے توڑ کے پاؤں رکھ لیا تو بھی جائز ہے۔ اس لیے اسلام میں بڑی آسانی ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب احرام کی حالت میں گلے میں بیگ لٹکانا جائز ہے، ہاتھ میں چھتری لینا جائز ہے، پیٹی باندھنا جائز ہے، سر پہ سامان اٹھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ میں اگر چاندی کی انگوٹھی ہے جائز ہے، اینک لگانا جائز ہے، گھڑی پہننا جائز ہے، سگریٹ پینا ہے نا بھائی؟ آج ہی کوئی صاف مسئلہ بتاؤ یار، کتنے بندے سگریٹ والے بیچارے بیٹھے ہوں گے؟ نہ ایمان سے کہو یار، دعا کرو اللہ ان کو بھی جان چھڑائے، دعا کرو جن کو سگریٹ ہے، نشہ ہے، مصیبتیں لگی ہے، اللہ سب کو نجات دے، اللہ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس عذاب سے بچائے۔ نہ ایمان سے کہو، آدمی کو شرم نہیں آتی کہ منہ سے بدبو آئے اور حجر اسود کو بوسہ دے؟ خود کو شرم نہیں آتی ہے، خود آپ فیصلہ کریں۔ اچھا لگتا ہے آپ کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اس پتھر کو بوسہ دے رہے ہو جہاں محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا، اس جگہ کو بوسہ دے رہے ہو جہاں انبیاء نے بوسہ دیا ہے۔ اور عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے مولا اگر 1000 دفعہ میں عرق گلاب سے اپنی زبان دھو ڈالوں پھر بھی مجھے محمد مدنی کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں گندی زبان سے کیسے نام لوں۔ میری تو زبان گندی ہے، میرا تو زبان پاک نہیں ہے، میں نے زبان سے جھوٹ بولے ہیں۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے عاشق ہیں ماشاءاللہ کہ سگریٹ ہاتھ میں ہے، لبیک اللہ لبیک اللہ، یہ کون سا لبیک ہے بھائی؟ ایمان سے کہو یہ لبیک ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اچھا، احرام سے پہلے داڑھی مڈانا یار حاجی مسئلہ تو بتاؤ، شرم کیوں کر رہے ہو بھائی؟ احرام سے پہلے داڑھی مڈانے کے بارے میں کیا مسئلہ؟ بس آپ خود مولوی ہیں، آپ جواب دیں۔ ہاں جی، حرام ہے پہلے نہ، احرام سے پہلے حرام ہے؟ ہاں جی بھائی، مسئلہ بتاؤ، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، مسئلہ تو ٹھیک ٹھاک بتاؤ نا کہ احرام کی حالت میں نہ ایمان سے کہیں آج اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اگر قیامت والے دن ہم حضور کی شفاعت کے لیے جائیں اور میرا مدنی فرما دے کہ شرم کر، تو نے تو میری سنت کو مکے کی گلی گلیوں میں بہایا تھا، نہ ایمان سے کہو کوئی جواب ہوگا؟ سمجھ لیں ٹھنڈے دل سے کہ زبان پہ لبیک ہے اور داڑھی پہ اسرا ہے، ملتزم پہ چہرہ لگائے ہوئے ہیں اور مدینہ
سینے میں کھڑا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، داڑھی پہ اترا۔ کیا خیال ہے آپ کا مسلمانوں کہ داڑھی آدمی کو بری لگتی ہے؟ اگر داڑھی پوری ہے تو پھر خدا کبھی نبیوں کو داڑھی نہ دیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر داڑھی مڈانے سے آپ خوبصورت نظر آتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھو، عربوں کا محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللہ، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، مرد کی زینت داڑھی ہے اور عورت کی زینت حیا ہے۔ سمجھ آیا ہے؟ مرد کی زینت ہی داڑھی ہے۔ اچھا، عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ آپ مردوں سے نکل کے عورت بننا چاہتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، جتنے خنثی مشکل ہیں یہ خسرے ہوتے ہیں، جو جنہیں آپ ہجڑا کہتے ہیں، اس کی داڑھی ہے؟ اور داڑھی تو ہوتی مرد کی ہے۔ اللہ نے داڑھی تو دی ہی مرد کو ہے، تم نے مردانیت بھی ختم کر دی اور محمد کی سنت بھی ختم کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں کان یملأ صدر رسول اللہ، میرے مدنی کی داڑھی سینے مبارک تک آتی تھی، اور فرماتی ہے جیسے چاند کا حالہ تھا ایسے گول حالہ بنا ہوتا تھا، اور جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چاند بھی شرما جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات تمام نبی دیکھے ہیں، سب کی داڑیاں ہیں، حضرت موسیٰ کی داڑھی ہے، ہارون کی داڑھی ہے، ابراہیم الخلیل آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محمد مدنی تک، اور تمام صحابہ کی داڑھی ہے، تمام تابعین کی داڑھی ہے، تمام محدثین کی داڑھی ہے، تمام اللہ کے اولیاء کی داڑھی ہے۔ خدا کے لیے جتنے دن مکے مدینے میں آئے ہو کچھ کعبے کا حیا کر لو، کچھ محمد کے روضے کا شرم کر لو۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ آج دل سے دعا کرو اللہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پھر جب مکے سے نکلنے والے بنے ان کے چہرے پہ محمد کا نور آ گیا، دعا کر لو، دعا کر لو، دل سے دعا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوانوں کو ہدایت دے۔ اور خدا کے بندے، داڑھی سے اگر رکھنے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی داڑھی پہ اعتراض کرے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اگر کوئی عورت کہے اپنے خاوند کو مجھے تیری داڑھی اچھی نہیں لگتی، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت الانبیاء ہے۔ اللہ تمہیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور اللہ ہر مسلمان کو جب احرام باندھا ہوا ہو زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، حجامت کرانا سنت ہے، میاں بیوی ہے تو ملنا سنت ہے، بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے، تو چادریں باندھ کے پھر کتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے؟ ہاں جی، کتنی رکعتیں؟ اچھا، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ یار ماشاء اللہ بھی آج تو حاجی عابد بنے بیٹھے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا لا اعبد، اور دوسری رکعت میں ہاں جی نہ ایمان سے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا حاجی میرے حج پہ آ رہے ہو، پہلے کافروں سے اپنی برات کا اعلان کرو، مشرکوں سے اپنی برات کا اعلان کرو، قبر پہ سجدہ کرنے والوں سے اپنی برات کا اعلان کرو، غیروں کی منت ماننے والوں سے اپنی برات کا اعلان کرو کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس طریقے پہ عبادت نہیں کر سکتا جیسے تم کرتے ہو، کہ خدا کا بھی سجدہ، بتوں کا بھی سجدہ، صفا مروہ کو بھی دوڑا، لات عزا کو بھی چوم لیا، اللہ کے حجر اسود کو بھی بوسہ دے دیا، غیر اللہ کو بھی بوسہ دے دیا۔ فرمایا نا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اچھا، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، جب 2 رکعتیں پڑھیں گے تو سر پہ کپڑا ہوگا یا نہیں؟ ہاں جی، ایک بات کرو، جب 2 رکعت ہم پڑھیں گے احرام کی، سر پہ کپڑا ہوگا؟ کیوں کہ ابھی ہم نے احرام کی نیت نہیں کی ہے۔ کپڑا کب اترے گا؟ جب احرام کی نیت ہو جائے گی۔ ابھی تو احرام نہیں ہے، ہم تو ویسے 2
آ گئی بات. اچھا 2 رکعت پڑھ کے کیا پڑھیں گے؟ لبیک. ایسا ایسا پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. لبیک مانا لبیک کا کیا مانا؟ میں حاضر ہوں. لبیک کا مانا میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک. اچھا یہ لبیک پڑھتے ہوئے اب لبیک پڑھیں گے. یاد رکھو یہ لبیک گاڑی میں بیٹھو تو لبیک, پہاڑی پہ چڑھو تو لبیک, گاڑی سے اترو تو لبیک, ہر مقام پہ لبیک. یہ ایسا ترانہ ہے حج کا جو اللہ کو بڑا محبوب ہے. صحیح حدیث میں ہے آمنہ کے لال خاتم الانبیاء جب مدینے سے آ رہے تھے, اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو اپنی جماعت کو حکم دے کے لبیک زور زور سے پڑھیں. حالانکہ اللہ تو ایسا بھی سن لیتے ہیں, ہم دل میں پڑھیں تب بھی سن لیتے ہیں, لیکن یہ ترانہ ایسا پسند ہے اللہ کو, اللہ نے حکم دیا کہ لبیک پڑھیں. اب دیکھو مطلب سمجھ لو. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نے لبیک پڑھا ہے مدینے کی پیر علی ذل حلیفہ والی مسجد کے اندر. اچھا دوسرے صحابہ کہتے ہیں حضور نے لبیک پڑھا ہے جب اونٹنی پہ بیٹھنے لگے ہیں. تیسرے کہتے ہیں حضور نے لبیک پڑھا ہے جب اونٹنی پیدا پہاڑی پہ چڑھی ہے. اب 3 حدیثیں آ گئی. اگر سمجھ نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ 3 کیسے ہو گئی. ایک صحابی کہتا ہے مسجد میں پڑھا ہے, ایک کہتا ہے اونٹنی پہ چڑھتے ہوئے پڑھا ہے, ایک کہتا ہے جب پہاڑی پہ چڑھے ہیں پڑھا ہے. لیکن اگر اللہ علم دے دے تو کوئی جھگڑا نہیں. حضور نے مسجد میں پڑھا, صحابہ تھوڑے تھے, مسجد چھوٹی تھی. جنہوں نے وہاں سنا انہوں نے کہا حضور نے مسجد میں پڑھا ہے. پھر حضور جب اونٹنی پہ چڑھنے لگے پھر پڑھا. جتنے نے سنا انہوں نے کہا حضور نے اونٹنی پہ چڑھتے ہوئے پڑھا ہے. اور جب اونٹنی اونچی آ گئی سب نے سن لیا, انہوں نے کہا حضور نے پہاڑی پہ پڑھا ہے. حالانکہ روایت بیان کرنے والے سب سچے ہیں اور سب نے وہ بات کی ہے جو سنی ہے. تو لہذا چلتے ہوئے عورتیں لبیک ایسا پڑھیں, اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ ان کی آواز کوئی غیر مرد سنے. عورت کی آواز پہ بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے, اسی لیے عورت اذان نہیں دے سکتی, اسی لیے عورت امام نہیں بن سکتی, اسی لیے عورت زور سے تربیہ نہیں پڑے گی. لیکن اتنی آواز سے کہ خود سنے, اور اتنی آواز سے کہ 2 عورتیں بیٹھی ہیں تو ایک دوسرے کی آواز سن لیں. زور سے پڑھنا منع ہے. اچھا جی ہم احرام کس تاریخ کو باندھیں گے؟ تمتع والے احرام کب باندھیں گے؟ اچھا اب جو لوگ آئے عمرہ کر لیا مدینے چلے گئے, مدینے سے پھر احرام باندھ کے عمرہ کر لیا, پھر احرام کھول لیا, ان کا حج کیا ہوگا؟ حج تمتع ہوگا. حج تمتع ہوگا, چاہے عمرہ 1 ہوا ہے یا عمرے 2 ہوئے یا زیادہ ہوئے. جب عمرہ باندھ کے احرام کھول لیا ہے تو حج کیا بن گیا؟ تمتع بن گیا. اب کس تاریخ کو احرام باندھیں گے؟ حاجی 8 کون سی؟ 8 کوئی انگریزی کے نہ بنا لینا نا. ہاں جی ہمارے حاجیوں کا کیا پتا, ان کے مہینے شروع ہوتے ہیں سارے انگریزی سے. 8 دن حجہ کو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اچھا ایک مسئلہ سمجھ لو, اگر کوئی آدمی 7 کو احرام باندھ لے تو جائز, 6 کو باندھ لے تو جائز, یکم کو باندھ لے تو بھی جائز ہے. لیکن سنت یہ ہے, افضل یہ ہے, اولا یہ ہے کہ ہم 8 کو احرام باندھیں, اور احرام باندھنے کے بعد مکے سے کہاں جائیں گے؟ ہاں جی مکے سے کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے.
چلا جائے جائز ہے، 6 کو احرام باندھ کے چلا جائے جائز ہے، 5 کو چلا جائے جائز ہے، یکم کو جا کے بیٹھ جائے تب بھی جائز ہے، کیونکہ اب 30 لاکھ بندوں کا اجتماع ہے تو ایک وقت میں ان کا ٹریول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا قافلے 7 کو چل پڑیں گے، کوئی 6 کو چل پڑیں گے، کوئی 8 کی رات کو چلیں گے، کوئی 8 کی صبح کو چلیں گے، کوئی 8 کی ظہر کو چلیں گے، لہذا کوئی حرج نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، دعا کر اللہ ہمارے فرض واجب پورے کرا دے۔ اگر آپ نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے، تمام مستحبات کا خیال رکھنا ہے، تو پھر ہاتھ میں چھتری پکڑ کے پیدل چلیں، ورنہ گاڑیوں کے نظام سے جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے، ورنہ تو کوئی گاڑی بھی نہ پہنچے۔ سب اگر آج کو روانہ ہوں تو آپ تو انشاءاللہ 9 کو بھی نہ پہنچیں گے، اس لیے لازماً قافلے پہلے چلانے پڑتے ہیں، اور وہ جانا جائز ہے، کوئی منع بھی نہیں، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنی سواری ہے یا نوجوان ہے، ہمت ہے، پیدل جا سکتے ہیں۔ اللہ حکومت سعودیہ کو جزا دے، انہوں نے سرنگیں بنا دی ہیں، انہوں نے مکے سے لے کر عرفات تک پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک پر چھت ڈال دی ہے تاکہ حاجی کو دھوپ نہ لگے، تو اس لیے الحمدللہ، لیکن پیدل وہ چلے جو جوان ہے، جو تندرست ہے، ایسے خیال رکھنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ 2 میل چلنے کے بعد گاڑیاں شروع کر دو، سارا حج برباد ہو جائے، پھر آرام سے گاڑیوں میں جاؤ، بسوں میں جاؤ۔ اس لیے جو بندے چلنے کی طاقت رکھتے، جن کو چلنے کی ہمت ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر گالیاں دیتے پھرے اپنا حج برباد کر دیں۔ اچھا جی، آج کو ہم کہاں پہنچ گئے؟ 9 کی رات کہاں رہیں گے؟ اچھا، 9 تاریخ کو فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ ہاں جی، مینا میں۔ اچھا، نماز پڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہاں جی، حج کا دن کون سی تاریخ ہے؟ حج کی تاریخ کیا ہے؟ 9 تاریخ ہے۔ اچھا یاد رکھو، حج کا دن جو ہے 9 ہے، کب وقت شروع ہوگا؟ جلدی جلدی، حج کا وقت 9 تاریخ کو کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد۔ ختم کب ہوگا؟ ہاں جی، ختم کب ہوگا؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہی مسئلہ غلط ہو گیا۔ یاد رکھو، حج کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد اور ختم ہوگا صبح صادق تک۔ ختم کب ہوگا؟ صبح صادق تک۔ لیکن جو لوگ عرفات میں ہیں ان کو سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، وقت ختم نہیں ہوا، وقت تو صبح صادق تک ہے، لیکن جنہوں نے سارا دن عرفات میں گزارا ہے وہ عرفات سے کب نکلیں گے؟ ہاں جی، سورج ڈوبنے کے بعد۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے نکلے تو فوراً پھر عرفات کی حد میں چلا جائے، فوراً پھر عرفات کی حد میں چلا جائے، ورنہ تب پڑ جائے گی۔ کوئی آدمی عرفات سے 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے نہ نکلے۔ ایسے فکر نہ کرو، الحمدللہ اسلام کی حکومت ہے، یہاں بادشاہ خود اور گورنر خود ہر سڑک پہ کھڑے ہوں گے اور تمام ٹریفک بلاک ہوگا، سورج غروب ہوگا، یقین ہوگا، خوف چلے گی، آگے قافلے نکلیں گے تو پھر نکلنے دیں گے، ورنہ وہ نکلنے ہی نہیں دیں گے، تاکہ کسی کا حج خراب نہ ہو جائے۔ نکلنے میں دیر تو ہو جائے گی، پہلے نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ الحمدللہ یہاں اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث سنت کی حکومت ہے۔ اللہ قیامت تک قائم رکھے، ہر ملک میں اللہ قرآن و سنت نافذ کرے، اللہ ہر اسلامی ملک میں رحم فرمائے۔ اچھا جی، عرفات میں آپ نے کون سا دن گزارنا ہے؟ ہاں جی، 9۔ اچھا، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کون سی؟ اچھا، مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی، بھائی سورج کہاں ڈوب جائے گا؟
تو مغرب کہاں پڑھیں گے؟ اچھا اگر بات سنیں، اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لے پھر ہاں جی جائز ہے، حالانکہ سورج ڈوب گیا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن نماز پڑھنی جائز، کیونکہ میرے پاک نبی محمد مدنی نے نماز نہیں پڑھی۔ بس مطلب سمجھ لو کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی کہے جی اگر ہم کر لیں تو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر مگر سے دین نہیں چلتا، سمجھ آ گئی؟ یہ کہتے ہیں نا جی اور جی اگر ہم سلام پڑھیں تو مگر وہابیوں کو کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ اپنی نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ وہ کہتا ہے میرے مدنی نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ مزدلفہ میں۔ سنت کیا ہے کہ دونوں نمازیں کون سی؟ مغرب اور کہاں پڑھیں گے؟ اچھا پہلے کون سی پڑھیں گے پھر کون سی پڑھیں گے؟ چاہے رات آدھی ہو جائے، لیٹ ہو جائے، لیکن راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، نہ عرفات میں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ اچھا جی اب آپ آ گئے، 9 کا دن کہاں گزارا؟ عرفات میں، اور رات کو کہاں آ گئے؟ مزدلفہ میں۔ رات کہاں رہنا ہے؟ مزدلفہ میں۔ اور یہ مزدلفہ کی رات جو ہے یہ بھی لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ میرے پاک نبی مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور حضور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت صدیق حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ بڑے خوش بیٹھے ہیں، مہربانی فرمائیں مجھے بھی بتائیں کہ خوشی کی کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق میں نے اپنی امت کے لیے جتنی دعائیں عرفات میں مانگی تھی اللہ نے ساری منظور کر لی، لیکن میری 2 دعائیں رہ گئی، عرفات میں منظور نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ابھی جبریل آیا، اللہ نے فرمایا مدنی میں نے مزدلفہ میں وہ بھی منظور کر لی۔ تو مزدلفہ ایسی جگہ ہے کہ جو دعائیں عرفات میں رہ گئی وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی مغرب پڑھے، عشاء پڑھے اور تھوڑی دیر آرام کرے، لیٹ جائے، کیونکہ مزدلفہ میں لیٹنا بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے میرے پاک نبی نے یاد رکھے ساری زندگی تہجد پڑھی ہے، لیکن مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے اپنی امت پہ رحم کیا۔ حضور کو پتا تھا کہ 10 تاریخ کو بڑے کام ہیں، اس لیے حضور لیٹ گئے تاکہ امت لیٹ جائے اور بنا کے لیے تیار ہو جائے۔ رات کہاں گزارنی ہے ہم نے؟ ہاں جی مزدلفہ میں۔ اچھا یاد رکھیں مزدلفہ میں جو وقوف کا وقت ہے وہ شروع ہوگا صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک۔ اس ٹائم میں مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر عورتیں ہیں، اگر چھوٹے بچے ہیں، اگر بوڑھے ہیں، اگر بیمار ہیں، اگر کوئی خدام الحجاج ڈگی والے ہیں، ان کو رات نہ رہے تو بھی اجازت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا آپ نے حکم دے دیا، فرمایا کہ مزدلفہ میں حاجیوں اگر تمہارے ساتھ عورتیں ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹے بچوں والا ہے، وہ چلا جائے مینا میں، بس نمازیں پڑھ لے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور مینا چلا جائے۔ کسی طرح کو نوجوان لڑکے آ گئے، انہوں نے کہا حضور ہم نے بکریاں چرانی ہیں، ہماری بکریاں کون نکالے گا؟ حضور نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ تو لہذا کام والوں کو بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کوشش کرے کہ 10 کی رات اس کی کہاں گزرے؟ مزدلفہ میں۔ اور صبح کی نماز کہاں پڑھے گا؟ کہاں پڑھے گا جی؟ مزدلفہ میں۔ اچھا صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے کہاں روانہ ہوں گے؟ اب یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ ہاں جی اچھا جب مینا میں پہنچیں گے سب سے پہلا کام
ہے کوئی؟ ہاں بات سنو، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جمرہ بڑا ہے، درمیانہ ہے اور چھوٹا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھو، مینار سے آؤ گے مکے کی طرف، جو آخری ہے وہ بڑا ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر مکے سے جاؤ مینار کی طرف، جو پہلے آ جائے وہ بڑا ہے، سمجھ آ؟ کتنی کٹگریاں مارنی ہے؟ ہاں جی، اچھا یاد رکھنا کہ جمرۃ العقبہ جو ہے یعنی بڑا جمرہ، نیچے بھی جگہ ہے اوپر بھی جگہ ہے، آپ ایسی جگہ سے کھڑے ہوں کہ آپ کی ہر کٹگری جو ہے وہ اس کنویں کے اندر گر جائے، کنویں کے اندر گر جائے، یوں سمجھو یہ پلر ہے، اس کو لگنا ضروری نہیں ہے، اس کنویں کے اندر گرنا ضروری ہے۔ اچھا تم نے زور سے ماری لگ کے باہر جا پڑی تو کٹگری ادا نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں آپ دوسری مارے، اور جب ماریں گے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، رجما للشیطان وردا للرحمن، اللہ تیرے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، صرف 7 کٹگریاں مارنی ہیں۔ کتنی کٹگریاں مارنی ہیں؟ 7 کٹگریاں۔ اچھا افضل وقت یہ ہے کہ زوال سے پہلے کٹگریاں مار لیں،